اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک میں اہم بات کہنا چاہوں گا، اور وہ بات بڑی ضروری ہے کہ دیکھیے جہمی صاحب نے بعض تفاسیر پر بحث کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں بھی اغلاط ہیں۔ تفسیر میں غلطی ہو سکتی، لیکن غلطیوں کی کئی اقسام ہیں۔ جس طرح تفسیر کی غلطی ہے اسی طرح ترجمے کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ ترجمے میں بھی تفسیر کی طرح کی غلطی ہو سکتی ہے۔ بعض اغلاط ایسی ہیں جس سے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض اغلاط ایسی ہیں جس سے ایمان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب ختم النبوہ کے مسائل میں جو بنیادی عقائد ہیں تو ان میں جو تفسیر یا ترجمہ کیا جائے گا تبدیلی کے ساتھ، وہ کفر و ایمان کا مسئلہ پڑ جائے گا۔ لیکن کہیں اور مقامات پر کوئی تفصیل جو ہے تفسیر اور یا اس کے ترجمے میں آیت کے کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں پر یہ حکم نہیں ہوتا۔ آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، اس سے آگے نہیں کہہ سکتے، لیکن جہمی صاحب نے اس فرق کو نظر انداز کر دیا جبکہ فرق واضح طور پہ موجود ہے۔ تو جو محترم جہمی صاحب کے ماننے والے ہیں ان کو ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ جہمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر جہمی صاحب نے کوئی فرق کیا ہے تو وہاں پر وہ فرق تسلیم کر رہے ہوں گے، جہاں انہوں نے فرق کا انکار کر دیا تو وہ کہیں گے فرق ہی نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میں آپ کو پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر جیسے انہوں نے وہ وجدہ کا ضالًا فہدیٰ کا اس کی مثال دی کہ دیکھیے یہاں پر بال کا مطلب جو ہے فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے۔ لغت میں جو معنی ہو سکتے ہیں وہی معنی، ہر معنی پاسبل ہیں، اور یہاں پر کوئی اگر گمراہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ نبی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ گمراہ کے تو معنی وہ یہ لے گا کہ وہ ناواقف راہ ہے۔ اب یہ بات بھی جہمی صاحب کو پسند نہیں ہے کہ ناواقف راہ کا ترجمہ کیا جائے، تو یہ جہمی صاحب کا اپنا مزاج ہے۔ حالانکہ دیکھیے رسول اللہ کا علم عطائی ہے، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور عطائی قبل از عطا معدوم ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے عطا نہ کیا ہو اور وہ چیز رسول اللہ کو اب پھر بھی رسول اللہ کے پاس ہو۔ یہ تو علم ذاتی ہو گیا جو اللہ کے بغیر عطا کے ہوگا، کیونکہ جو چیز ذاتی نہیں وہ عطائی، جو عطائی نہیں وہ ذاتی، یا پھر جہمی صاحب کوئی اپنی ایجاد کر دیں گے لا ذاتی ولا عطائی۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کو جو علم عطا کیا گیا وہ عطا باری تعالیٰ کے عطا کرنے سے قبل وہ رسول اللہ کو عطا نہیں ہوا تھا، ورنہ اگر باری تعالیٰ نے عطا تو نہیں کیا تھا مگر رسول اللہ کے پاس موجود تھا تو ان میں ذاتی ہو جائے گا۔ وہ چلے قدیم نہ مانے، یعنی ذاتی مگر غیر قدیم، یعنی حادث اور ذاتی، یہ عقیدہ رکھ لیجیے گا تو یہ عقائد بھی کفر و شرک ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی ضال کا لفظ استعمال کرتا ہے ناواقف راہ یا ناواقف کے معنوں میں، تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بعد میں عطا کی۔ اس آیت کے سے یہی ہو رہا ہے کہ کسی چیز کا علم باری تعالیٰ نے رسول اللہ کو بعد میں عطا کیا، یہ نہیں کہ وہ عطا، اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا علم تو عطا ہی ہے، تو عطا کرنے سے قبل تو رسول اللہ کو کوئی علم نہیں تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے تو عطا نہیں کیا، اور یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ عطائی قبل از عطا معدوم ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا مگر پھر بھی رسول اللہ کو علم تھا، یہ تو کفر و شرک ہو جائے گا، علم ذاتی ہو جائے گا۔ تو اس معنوں میں اگر آیت کو کوئی لیتا ہے، یا گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ لا علم، راستے سے لا علم، تو اس کا کوئی اتنا بڑا سخت مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس غلطی کی بنیاد پر فرض کے مان لیے یہ غلط ہے، ناواقف کا ترجمہ ہی غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معنی لیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کیا کہتے ہیں باری تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ پیدائش کے وقت، یعنی ان کی تخلیق کے وقت سارا علم دے دیا جو دینا تھا۔ کل علم کانا ہوا یکون الی یوم القیامہ بحث نہیں ہو رہی، تو جو علم رسول اللہ کو دینا تھا وہ پہلے ہی دے دیا، تو اب مزید اللہ تعالیٰ نے کوئی علم نہیں دیا، کیونکہ تحصیل حاصل ہو جائے گا، اور تحصیل حاصل محال ہے۔ تحصیل حاصل مطلب یہ کہ ایک چیز کو بار بار کرنا اس طرح سے کہ ہر بار پہلی دفعہ ہی ہو، یعنی ایک چیز حاصل ہو جائے پھر اسے حاصل کرنا، یہ محال عقلی علماء کے نزدیک ہے۔ تو آپ مجھے پھر یہی بات ہے نا کہ ایک ترجمے کا
میں غلطی کا ایک جگہ کوئی اور حکم ہوتا ہے، ایک جگہ کوئی اور حکم ہوتا ہے. اس حکم کو اگر نظر انداز کر دیں تو پھر آپ جیلوی صاحب کی طرح الفاظ سے کھیلیں اور اپنی غلطی کبھی نہ مانیں، دوسرے کی غلطی مانتے رہیں. تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. میں نے پھر یہ مثال بھی سمجھا دی ہے. اور اگر آپ یہ کہیے کہ ہم ترجمہ ہی نہیں کرنا چاہتے تو وَوَجَدَ کا بالًا فَہَدَىٰ میں بال کا ترجمہ ہی نہ کیجیے، ایسے ہی لفظ رکھ دیجیے اور کہیے کہ اس کے جو معنی جو لینا چاہے لے لے، لیکن یہ معنی جو ہے تب نہیں لے سکتے. آپ کو سنا ہوگا کہ حضرت شاہ اللہ کے دور میں بہت سارے علماء قرآن کے ترجمے کے خلاف تھے. تو اس کی غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ یہی کہتے تھے کہ بعض آیات تعویلی معنوں میں ہیں تو لغوی معنوں میں کریں گے تو لوگوں کو یہ غلط ہو جائے گا، اور باقی جو آیات لغوی معنوں میں ہیں ان کی تعویل کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. تو انہوں نے اس خوف کی وجہ سے اس ترجمے کو ہی منع کر دیا تھا. تو یہ مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس کا یہ جواب ہے کہ جہاں پر یہ مسائل ہوں آپ وہ لفظ ویسی ایٹ اٹ از نقل کر کے کہہ دیے کہ یہاں پر ترجمہ کرنے سے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف اردو میں نہیں ہے، انگریزی میں بھی ہے. انشاءاللہ کچھ موقع ملا تو پکتھل کو، اسد کو اور آربیری کو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا اس پہ تراجم کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں گے کہ صرف اردو میں یہ مسئلہ ہے یا اور بھی السنہ لینگویجز میں یہ پرابلم ہوتی ہے. والسلام تمت.